علیہ وسلم پر یہ توحید والی صورت نازل فرمائی، اخلاص۔ قل هو اللہ احد، اے محمد کہہ دیجئے ان کو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس سے کوئی جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا ہی کوئی نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس طرح کے کویسچن، اس طرح کے سوال، بیہودہ سوال، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ کویسچن، یہ سوال اللہ نے اپنی توحید کی یہ صورت نازل فرمائی، اس کی انتہائی بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑا اس کا اجر ہے پڑھنے کا۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ محمد کہہ دیجئے، سب سے بڑے نبی کو، تمام نبیوں کے سردار کو کہا ان کو کہہ دیجئے قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے، ہر لحاظ سے، ذات سے بھی، صفات سے بھی، ہر لحاظ سے رب بولو ایک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز جو کرتا ہے وہ کسی سے کوئی مشورہ نہیں کرتا، نہ اس کو کوئی ڈکٹیٹ کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی آئیڈیا دے سکتا ہے۔ وہ ہر چیز، ہر شان سے، ہر چیز کی شان سے وہ بلند شان رکھنے والا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اب دیکھتے ہیں نا، تو بھائی ایک آدمی کے 11 بچے تھے، تو محلے والے رشتہ دار کیا کہتے ہیں، ہون جی اماں مر گئی ہے، ہن بچیاں دا کی بنے گا، ابا مر گیا ہن بچیاں دا کی بنے گا۔ 11 بچے پالنے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، سال کے ڈیفرنٹ سے ہیں، فرق سے ہیں، لیکن اللہ کے آگے یہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ کسی سے مشورہ کرتا ہے، نہ کسی کو اس کے مشورے کی ضرورت ہے، اس کا فیصلہ اپنا ہے، اس کے فیصلے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کسی طریقے سے بھی کمزور نہیں ہے، نہ علم کے لحاظ سے نہ کسی لحاظ سے بھی وہ کمزور نہیں ہے۔ انسان ہے جو اپنے فیصلے کرتا ہے، اس کو ندامت بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی عقل بھی کمزور ہے، اس کا علم بھی کمزور ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ لیکن آپ دیکھیں دور حاضر کے اندر بھی، اتنی ترقی کے دور کے اندر بھی، اتنی جدت کے دور کے اندر بھی ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں، اس وقت بھی تھے جو اللہ کے مقابلے میں بیت اللہ کے اندر 360 بابے رکھے ہوئے تھے، علیحدہ علیحدہ ان سے حاجتیں مانگتے تھے، علیحدہ علیحدہ ان سے منتیں مانگتے تھے، علیحدہ علیحدہ ان سے اپنے مطالبات، اپنی کیا کہتے ہیں کہ جو بھی ضروریات ہوتی تھی، وہ خواہشات وہ مانگتے تھے۔ دینے والی تو وہی ذات ہے، لیکن انہوں نے علیحدہ علیحدہ بنائے ہوئے تھے، بلکہ کئی تو ایسے بھی تھے جنہوں نے بت واڑے بنائے ہوئے تھے، بت واڑے یعنی جہاں بت تراشے جاتے ہیں، گھڑے جاتے ہیں، بنا کر، یعنی بت فیکٹری، جھوٹے خداؤں کی بولو فیکٹری، اور ان کی ریٹ لسٹ بھی علیحدہ علیحدہ ہوتی تھی، یہ خدا 400 روپے کا، یہ 300 روپے کا، یہ 200 روپے کا، یہ 150 روپے کا۔ ان کے جیسے جیسے ان کی ضروریات ہوتی تھی، جیسے جیسے وہ کام کرتے تھے جو ان سے انہوں نے تصور کیے ہوتے تھے،
ویسی ویسی ان کی قیمت لگائی ہوئی تھی۔ یہ 400 والے کی کیا کوالٹی ہے جی؟ یہ بیٹے دیتا ہے۔ یہ 200 والا، میں مثال دے رہا ہوں، 200 والا جی بچیاں دیتا ہے، تو 100 روپے والا یہ کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ ایسے ایسے انہوں نے ان سے وہ کیا کہتے ہیں اپنی خواہشات رکھی ہوئی تھی جھوٹے خداؤں کی۔ ہمارا تو ایک اللہ ہے، ہمارا بولو۔ اور یہ بھی ہمیں کس نے سکھایا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور آپ نے پتھر کھا کر، آپ نے زخمی ہو کر، اپنے صحابہ کو زخمی کرا کر، پریشانیوں کے اندر، پورے خطے کے اندر، اس ایریے کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی گونج چمکائی کہ اللہ ایک ہے، اللہ بولو اللہ ایک ہے۔ یہی سمجھایا کہ یہ جن سے تم مانگ رہے ہو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج دیکھیں جگہ جگہ پہ ہم نے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں، یہ کون سی بابا لسوڑی شاہ، یہ کون سی بابا پینڈو شاہ، یہ شاہ ہیں جی، جو جمعرات کو پیدا ہو وہ شاہ۔ حقیقی سید جو ہیں، حقیقی سید ہے، حقیقی شاہ، حقیقی ذات والے، بڑی ذات والے، بڑے عمل والے، وہ تو ہمارے سر کا تاج ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، نہ مچھ نہ داڑھی، بلکہ داڑھی چٹ تے مچھا نو وٹ۔ یہ کون ہے جی؟ بابا پہنچا ہوا، اپنے اپنے ڈھیر رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اس وقت بھی تھا اور اب بھی وہی ہے۔ مختلف درباروں میں مختلف حاجات، مختلف، آپ چلے جائیں ملتان میں، جس شہر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ولیوں کا شہر، کیا کہتے ہیں؟ وہاں چلے جائیں نا تو بھی آپ دربار کے اندر گھسیں گے نہیں تو پھر دیکھنا درباروں کے اوپر قبضہ کن لوگوں کا ہے؟ جن کو کلمہ بھی نہیں آتا، نماز بھی نہیں آتی۔ یہ سکولوں کے ٹور جاتے ہیں، ٹرپ جاتے ہیں، کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، باہر سے کھڑے ہوتے ہیں، صحیح بابا جی اے صحیح تسی چھابا سٹو دانیاں دا کبوتراں نوں تے اللہ تانوں پتر دے دے گا۔ اتھے رب دا گھر اتھے نہیں ہے، یعنی ہر لحاظ سے ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کا حوصلہ دیکھو، اللہ کا تب صبر اور تحمل دیکھو، رب کا کیسے لوگوں کو بھی برداشت کیے ہوئے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں اپنی دکانیں، اپنے جھوٹے خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ قربان جائیں، جنہوں نے مار کھا کر لوگوں کو سمجھایا کہ رب بولو رب ایک ہے، اسی نے سکھایا۔ اور ہم نے نبی کی بات ماننی ہے، کسی پاکستانی، افغانی یا شیطانی کی بات نہیں ماننی۔ ہم نے محمد عربی کی بات ماننی ہے کہ انہوں نے سکھایا کہ رب، سب نبیوں کا یہی آنے کا مقصد یہی تھا، ایک اللہ کی طرف بلانا، یہ پہلا مقصد تھا تمام نبیوں کا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ تو سبحان اللہ تو کہو، آپ تو ایسے آگے بارش باہر ہے، اندر تو ہوا چل رہی ہے، تمہارے لیے جنریٹر چلایا ہے۔ سبحان اللہ بھی نہیں کر رہی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ تمام نبیوں کا آنے کا پہلا مقصد ایک اللہ کی طرف بلانا۔ اس کی طرف جھوٹے بھگوانوں سے، بناسپتی خداؤں سے جان چھڑوا کر سچے رب کی طرف جھکانا۔ نبی علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا، اور نبی کا پہلا شاگرد ابو بکر صدیق، سب کہو رضی اللہ تعالی، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ، انہوں نے بھی یہی سبق دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نازل ہوئی ہے، مجھ سے تو رہا نہیں جاتا، بیت اللہ کے اندر 360 خدا رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اس وقت کے بزرگ تھے بڑے بڑے، ان کی تصویریں، مورتیاں، شورتیاں، ان کو کلیاں کرتے تھے، پالش کرتے تھے، پھر ان کے آگے بیٹھ کے منت سماجت کرتے تھے۔ کیسی قوم ہے، بدھو قوم۔ ماننے پہ آئے تو گائے کے پیشاب کو خدا مان لے، نہ ماننے پہ آئے تو محمد کے سچے رب کو رد کر دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
کیسی قوم ہے؟ ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہماری تو وہ قوم تھی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے، لیکن جب تک رب نہ چاہے کوئی کسی کو نقصان ہے، جب وہ نہ چاہے کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا، سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، سب قبضہ اسی کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے، دیکھ لیں کون کس طرف جاتا ہے، لیکن آخر کھینچ کے کس کے پاس آنا ہے؟ کس کے پاس جانا ہے؟ اسی کے پاس جانا ہے جس کے لیے یہ سارا سسٹم بنایا گیا۔ ہماری ریل بن رہی ہے، کیسٹ بن رہی ہے، آڈیو ویڈیو دونوں بن رہی ہیں۔ اگر اللہ کی مخلوق، اللہ کا پیدا کردہ بندہ اتنا اعلیٰ بنا سکتا ہے کہ 30 سال پہلے کی خبر وہ آپ کو چھپا کر دکھا سکتا ہے ریکارڈ کر کے، تو اللہ اس سے بہت بڑا قادر ہے۔ اللہ بہت بڑا قادر ہے، کوئی کچھ نہیں۔ اللہ چاہے تو مٹی سے شفا دے دے، اللہ نہ چاہے تو پورے ڈاکٹر بھی مل جائیں تو کسی کی زندگی نہیں بچا سکتے۔ بچانے والا کون ہے؟ یہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی دے رہے ہیں، اللہ ہی سب کچھ کر رہے ہیں، یہی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی الزام لگایا گیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، اور عیسائیوں نے اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، اسی طریقے سے یہودیوں نے حضرت عزیر کو کہا۔ مختلف مکاتب کیا کہتے ہیں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اللہ پر کویسچن مارک کیا، جس نے رب نے پیدا کیا اسی پر سوال اٹھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور یہ سورت نازل فرمائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، جیسے ہم کہتے ہیں جی پوڑی تے کیا کہتے ہیں چھت پہ چڑھنا پوڑی دی ضرورت ہے، ایسا چنو ملنا ہو تو یہ ایسا ہی دی ضرورت ہے، چھوٹے پلچیے دی ضرورت ہے، اللہ کے آگے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، سبحان اللہ کہو نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کوئی کویسچن کرے، سوال کرے اللہ کہاں ہے، ان کو کہو فإنی قریب، فإنی قریب۔ کتنا قریب؟ اتنا میرے یہ مائک بھی اتنی قریب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اتنا قریب ہوں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ، قریب نہیں، قریب کی بھی جمع اقرب الیہ من حبل الورید۔ بچانے پہ آئے تو مہینوں کے مہینے، 3 مہینے 2005 کے زلزلے کے اندر، 1.5-2 مہینے بچہ اسی تباہ شدہ منزل کے نیچے رہا، لیکن رب نے بچا لیا۔ رب نے، بولو، مارنے پہ آئے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ امریکہ کہتا تھا ہم نے جناب بڑے واشنگٹن ایسا روم بنایا، ایسا ہاؤس بنایا ہے، یہاں یہ زلزلہ پروف بھی ہے، بارش پروف بھی ہے، ہر پروف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے آگے کسی پروف کی نہیں چلتی، میں جب عذاب دیتا ہوں ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ سب سے بڑی پکڑ کس کی؟ یہاں ہمارے کچھ نادان ساتھی کہتے ہیں اللہ دا بجا محمد چھڑائے تو محمد دا بجا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کتنا بڑا جرم ہے یار،
کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ مالک محمد ہے کہ اللہ ہے؟ بولو، مالک اللہ ہے، بے شک محمد عربی تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، اسی کی طاقت ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میری توحید پہ کوئی چیلنج قبول، کوئی کمپرومائز قبول نہیں ہے۔ میری توحید، توحید کا ہی مسئلہ تھا جس وجہ سے اللہ کے نبیوں کو مارا گیا، شہید کیا گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلا مقصد تمام نبیوں کی بعثت کا پہلا مقصد وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کس کی طرف بلانا؟ کس کی طرف؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ، تمام، فی کل امت الرسول، تمام امتوں پر جو رسول آئے ان کا پہلا مقصد یہ تھا کہ غیروں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لانا۔ تو مجلس احرار اسلام کا بھی یہی مقصد ہے، انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر کس کی؟ اللہ کی بندگی میں لانا۔ دوسرا مقصد وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوتی طاقتوں کے خلاف، کفر کے خلاف لڑنا۔ یہ نبیوں کے دو مقصد تمام نبیوں کے ہیں۔ تو پہلا مقصد یہی ہے، تمام نبیوں نے توحید کے لیے کیا کھائی؟ کیا کھائی؟ مار کھائی۔ کیا کھائی؟ اسی مال کھانے ہیں۔ ہم نے کون سی توحید سنائی ہے؟ نبی توحید سنائے تو مار کھاتے ہیں، ہمیں مال ملتا ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ تمہاری توحید بھی بناسپتی ہے، ملاوٹ والی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوہ صفا پر سب سے پہلے اللہ کی توحید سنائی۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، سبحان اللہ کہو نا بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مکے کو اکٹھا کر کے، عرب کو اکٹھا کر کے آپ نے اعلان فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ۔ کیا کہا؟ پڑھو تو صحیح، قولوا لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب کہو لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود مگر ایک اللہ۔ مگر یہ کن کے سامنے بات کی جا رہی ہے؟ سعدکآباد والیوں کے سامنے نہیں، ہاں، افغانستان والوں کے سامنے نہیں، کراچی کے سامنے نہیں، کسی عام ملک کے سامنے نہیں، اور مکہ کے رئیسوں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں، وڈیروں کے سامنے محمد عربی در یتیم، مکے کا در یتیم، جس کا باپ بھی دنیا میں نہیں ہے، پہلے آپ کی پیدائش سے پہلے انتقال کر گیا، دنیا کی کوئی وجاہت آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی منصب آپ کے پاس نہیں تھا دنیا داری کے لحاظ سے ویسے، لیکن روب اتنا تھا کہ اللہ پہ اتنا یقین تھا کہ کسی ذات کو بھی اتنا یقین نہیں جتنا رب کو اوپر نبی کو یقین تھا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب مکہ موجود، وہ ساری زندگی انہوں نے جھوٹے خداؤں کی پرستش کی، عبادت کی، پوجا کی۔ تو اس قوم کے سامنے محمد کو پتہ نہیں تھا میں کون سا اعلان کر رہا ہوں، یہ اعلان کروں گا تو یہ تو مجھے مار ڈالیں گے، یہ تو مجھ سے لا تعلقی کر لیں گے، میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ نبی کو معلوم تھا یہ جو قوم کھڑی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والی ہے، لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والی ہے۔ تو یہی ہوا، جب نبی نے اعلان کیا تو سب چھوڑ کے چلے گئے، صرف چھوڑ کے نہیں چلے گئے، محمد عربی پر پتھر برسائے۔ استغفر اللہ کہو، نبی کی ذات پر پتھر برسائے۔ لا الہ الا اللہ کو سمجھو، لا الہ الا اللہ کے دو ہی نظام ہیں، ایک اللہ کی عبادت اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت اللہ کے لیے، دوسرا طریقہ مصطفیٰ کا، رسول اللہ کا۔ دو حصے نا کلمے کے، عبادت خدا کے لیے اور نظام نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، نظام مصطفیٰ، حکم خدا طریقہ ہے، بولو حکم خدا طریقہ ہے، یہ دو ہی کلمے کے حصے ہیں، اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی دنیا میں ہم یہی کام کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا، ایسے ماننا جیسے محمد نے بتایا ہے۔ کس نے؟ نتھو پتھو کی بات نہیں، نبی علیہ السلام کی بات ہے کہ
کہ جیسے محمد نے اللہ کو مانا ویسے مانو، اور محمد کو ایسے مانو جیسے خدا نے بتایا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہی توحید ہے اصل، کہ اللہ کو ایک مانو اور ہر لحاظ سے مانو کہ مالک بھی وہی، خالق بھی وہی، رازق بھی وہی، اور بادشاہ بھی وہی، حکومت کرنے کا حق بھی اسی کو ہے، جس کی مخلوق ہے حکم بھی، اور جس کی مخلوق ہے حکم بھی اسی کا۔ اگر کسی اور کا حکم مانو گے تو اس لحاظ سے مانو کہ وہ محمد کے طریقے کے مطابق حکم دے رہا تو مانو، اگر نبی کی مخالفت میں حکم دے رہا تو ماننا کوئی ضروری، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ خدا کی بغاوت والی بات ماں باپ بھی کہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ان سے علیحدہ ہو جاؤ، ان کی بات نہ مانو، اللہ کی بات مانو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے ماں باپ؟ گھر سے نکال دیں گے، اگر اللہ ناراض ہوا تو جنت سے نکال کر جہنم میں کھڑا کر دیں گے۔ تو اللہ کی وحدانیت یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس وقت اللہ کی وحدانیت کو روندا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ اللہ بھی یہی کہیں گے نا، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ میری توحید کے خلاف بغاوت ہو رہی تھی، لوگ بھونک رہے تھے، میرے مقابلے میں نانگ شاہ، چھپڑ شاہ، بچھو شاہ ایسے بنائے ہوئے تھے، نام رکھے ہوئے تھے۔ جو اچھے پیر ہیں ان کو تو سلام ہے، جو ایسے رکھے ہوئے تھے جن سے یہ منت منوتیاں اور سجدے اور عبادت تلاوت ان کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ میرا کام ہے بانگ دینا، نماز کوئی پڑھے یا نہ پڑھے۔ حق یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے مقابلے میں کسی کو بھی اختیار نہیں ہے، سب کچھ اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اور کرنا کیسے ہے؟ جیسے مصطفیٰ نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکم اللہ کا طریقہ، بار بار کہتا ہوں، حکم اللہ کا طریقہ یہی کامیابی ہے، کسی اور کی کامیابی نہیں ہے۔ ہاں، نبی کے بعد نبی کے یاروں کا نمبر ہے، ان کی اداؤں پہ بھی مر مٹنا ایمان ہے، ان کی اداؤں پر بھی مر مٹنا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ان کی ادائیں کیا ہے؟ ان کی ادائیں اپنی نہیں ہیں۔ محمد کے شاگردوں پہ شک کرنے والا نبی کی ذات پہ شک کر رہا ہے، جو نبی کی ذات پہ شک کرتا ہے وہ اللہ کی ذات پہ شک کرتا ہے۔ تو ان تینوں کا انجام جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی رسالت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی جلدی اٹھے، ذرا سنتے کو لیے نہیں تو تین بہت جلدی ہوندی ہے، سنتوں کے لیے کوئی نہیں اٹھے بھائی۔ سب سے پہلے مسجد کے لیے آپ تعاون کریں۔ مسجد پچھلے 3 جمعوں سے، ایک سے 500، ایک 1900، ایک 1700، بتاؤ تنخواہ پوری نہیں ہوتی، بل کہاں سے دینا ہے؟ باقی اخراجات ہیں، روٹر سڑ گیا، موٹر لگوانی ہے۔ خدا کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے جب آتے ہو تو دائیں ہاتھ سے اپنی جیب میں اس نیت سے 100-200 ڈال کے لے کر آؤ کہ رب کے گھر کے لیے دے رہے ہیں، اور آپ نے اللہ کو دیا ہے، نہ چودھری بشارت کو دیا ہے، نہ صادق صاحب کو دیا ہے، نہ کمیٹی کو دیا ہے، نہ مجھے دیا ہے، آپ نے اللہ کے گھر کے لیے دیا ہے۔ جب آپ جیب سے نکالتے ہو تب ہی آپ کا ثواب شروع ہو جاتا ہے، جب جیب سے ڈال کر لاتے ہو۔ تو جلدی جلدی کریں، نماز بعد میں پڑھتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی نماز ہوتی ہے سارے ماشاءاللہ بھاگ جاتے ہیں۔ باقی نماز بے شک گھر جا کے پڑھتے ہوں، فٹافٹ کریں بھائی، جلدی جلدی، اللہ جزائے۔ کوئی بندہ خالی نہ رہے، چھوٹا بچہ بھی 20 روپے سے